علی راشد، آپ ماشاءاللہ سے گلف کی صورتحال سے بھی کنیکٹڈ ہیں، دنیا بدل رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں جن کو لوگ بلف کہنا شروع کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بلف کرتے ہیں اور پھر مکر جاتے ہیں، اپنی سٹیٹمنٹ سے کمپلیٹ یو ٹرن لے لیتے ہیں، ان کے اپنے پولیٹیشنز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از مینٹلی ان بیلنسڈ۔ آپ کی نظر میں ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس جنگ کے ذریعے؟ یہ جنگ کس ڈائریکشن میں جاری ہے؟ اینڈ آف کورس پاکستان کا اس میں ثالثی کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے، قابل تعریف ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو کیجیے گا علی راشد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چیزیں جس طرف جا رہی ہیں وہ کسی کے فائدے میں نہیں ہیں، نہ امریکہ کے، نہ مڈل ایسٹ کے، یا کسی، بیکاز ایک عام شہری کسی بھی ملک کا وہ تیل کی پرائسز سے، انفلیشن سے افیکٹ ہوگا۔ دا ورلڈ گلوبل ریسیشن میں بھی جا سکتا ہے، جو اکانومسٹ ہیں انٹرنیشنل وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں، اینڈ نتھنگ گڈ کین کم آؤٹ آف اٹ۔ اینڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں مس ہینڈل کیا، وہ بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آئی تھنک انٹرنلی جو کنگز مارچ ٹرمپ کے خلاف نکالا گیا یونائٹڈ اسٹیٹس میں، وہ سب کے سامنے ہے۔ اور پیپل آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، لینگویج یوز کر رہے ہیں، لوگوں نے اس پہ بھی کافی ان کو کنڈیم کیا ہے کہ از ہی آف ساؤنڈ مائنڈ، از ہی اسٹیبل؟ اس لیے کوئی اسٹیبل آدمی تو ایسا کام نہیں کرتا ہے۔ اور ایران میں جو بھی وہ اپنے ان کا آبجیکٹو کیا تھا وہ بھی کسی کو کلیئر نہیں ہے۔ وہ کبھی کہتے ہیں ریجیم چینج تھا، آئی تھنک ریجیم چینج وہاں تو اتنی نہیں ہو سکی جتنی یونائٹڈ اسٹیٹ میں خود ہی ہو گئی۔ ان کی آرمی چیف چینج کر دیے، 2 ٹاپ جنرل بدل دیے، ان کی ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی جو اٹارنی جنرل ہے ان کو چینج کر دیا گیا۔ تو دیکھیں، ان اے نٹ شیل میرے حساب سے پاکستان نے بہت ہی ڈپلومیٹکلی جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کیا، کوشش کی چیزیں ایسکلیٹ نہیں ہو سکیں، مگر یہ تو پوری دنیا لگی ہوئی ہے۔ مگر پاکستان نے فرنٹ فٹ پہ آ کے، آپ دیکھیں اگر ایران نے اپنے بارڈرنگ جتنی بھی کنٹریز ہیں وہاں سب جگہ جو اس پہ بارڈر یا قریب میں سب پہ اٹیکس کیے ایکسیپٹ پاکستان، تو اٹ گوز ٹو شو کہ دیکھیں ہمارے ان سے بھی اچھے تعلقات ہیں، امریکہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں، اور ریجن میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیسفل، اور پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہوا ہے ترقی کے، اسٹاک مارکیٹ کو آپ نے دیکھا، انٹرسٹ ریٹس نیچے آئے ہوئے، پیٹرول جو اپنا ڈالر ہے وہ کنٹرول ہوا تھا کسی ٹائم سے، وہ سب چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہماری بھی نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ مزید چیزیں بگاڑ کی طرف جائیں، بٹ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ اس ساری چیزوں میں پریز بی ٹو اللہ، تو ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا یہ چیز، سوائے اس کے تو اور کوئی اچھی چیز مجھے ان کے میسیجز میں دکھائی نہیں دی۔ بٹ مجھے افسوس اس بات پہ ہوا کہ جس ٹویٹ میں وہ پریز بی ٹو اللہ لکھ رہے ہیں اس میں وہ 2 گالیوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ سیڈلی ایک پریزیڈنٹ کو ایسی لینگویج کبھی یوز نہیں کرنی چاہیے۔ ود یور پرمیشن اینڈ موو فارورڈ، عامر مغل صاحب، آپ کی نظر میں جو لوگ بہت سارے ایک تنقید کر رہے ہیں کہ فیول پرائسز کی صورتحال میں حکومتی پالیسی تذبذب کا شکار نظر آئی، کنفیوژن کا شکار نظر آئی، ایک رات پیسے بڑھتے ہیں، دوسری رات پیسے گھٹتے ہیں، آپ کا اوپینین مغل صاحب؟ جی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ تاج توئی صاحب۔ دیکھیں، آپ نے جو بات کی نا، ٹرمپ جو ہے وہ ایک مطلب اب دنیا میں وہ کھل کے وہ سامنے آ گیا، وہ ایک ذہنی مریض ہے۔ آج جو اس نے کل اس نے جو گھٹیا ترین لینگویج استعمال کی ایرانیوں کے لیے، اور جو ان کو گالیاں دی، تو مطلب یہ تو کسی عام انسان کو بھی زیب نہیں دیتا۔ اور پھر جو وہ ظلم کر رہا ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اس نے ایک جنگ جو ہے امپوز کی ہوئی ہے، ایران پہ مسلط کی ہوئی ہے۔ اس نے اسرائیل کے ساتھ مل کے، اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ ایران کے اوپر حملہ کرتا۔ پھر ایران کے اوپر حملہ کرنے کے بعد اس نے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو شہید کیا، جو اس نے پچھلے سال حملہ کیا تھا اس میں بھی، اب اس میں بھی اس نے ان کے سپریم کمانڈر کو شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے دیکھیں اسکول کے معصوم بچوں کو نہیں چھوڑا، کوئی 150 یا 250 کے لگ بھگ اس نے بچے شہید کر دیے۔ پھر اب ان کے وہ پل تباہ کر رہا ہے، ان کا انفراسٹرکچر تباہ کر رہا ہے، ان کے جو توانائی کے جتنے ریسورسز ہیں، لائک بجلی، الیکٹریسٹی، مطلب ان چیزوں کو، پورے انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہا ہے۔ اور جب وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں منگل تک کا اس نے جو ٹائم کہہ رہا ہے میں نے دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد میں پتہ نہیں کیا تباہی لے کے آؤں گا، لیکن اس ساری صورتحال میں سلام پیش کروں گا ایرانی قوم کو، اور وہ جس طریقے سے متحد ہوئے ہیں، جس طریقے سے وہ کھڑے ہوئے ہیں، جس طریقے سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں،
آپ یقین کریں کہ اس حالیہ دور میں اتنی اس لیول پہ بہت کم نظر آیا ہے کہ کوئی قوم کھڑی ہوگی ہو. تو آج تک تو کوئی 37-38 دن ہو گئے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ایران کی رجیم چینج ہو، جس طرح ابھی علی ارشد صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی اپنی کوئی رجیم جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گئی ہے. تو ایک تو عالمی منظرنامے پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے. امریکہ کی مرضی ہے، وہ جب چاہے وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے جا کے اپنے پاس قید کر لے، اور امریکہ جو ہے وینزویلا کے تیل کے ذخائر پہ قبضہ کر لے. اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیل کے ذخائر وینزویلا میں ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ KSA کے پاس ہے، سعودی عرب کے پاس ہے. تو جو دنیا میں جو سب سے بڑا سورس ہے آئل کا، اس پہ تو اس نے قبضہ کر لیا ہے. اب اس کے بعد ظاہر ہے ایران کا بھی اور ان تمام مشرق وسطیٰ کی ریاستوں کی بھی جو سب سے بڑی ان کے پاس جو دولت ہے وہ تو یہی ہے، آئل ہے. اور امریکہ ان پہ بھی قبضے کرنا چاہتا ہے. دوسرا آپ نے بات کی جو پاکستان میں انکریز ہوا ریٹ پیٹرول کا، اور آپ نے سوال پوچھا کہ جس طرح انہوں نے پہلے اس کو 137 پہ مہنگا کیا، پھر 80 روپے اس کو سستا کر کے 57 کا انہوں نے وہ کیا کہ جو ہم نے ریٹ بڑھایا. میرے خیال میں طلحہ جتوئی صاحب، میں اس کا تھوڑا سا کمپیریزن ڈرا کروں گا آپ کے سامنے. ایگزیکٹ یہی صورتحال تھی کورونا کے بعد. جب کورونا آیا تو 86 سے تقریباً چلا گیا تھا کروڈ آئل جو ہے وہ $115-117 فی بیرل کے درمیان. اور اس وقت روس یوکرین جنگ بھی شروع ہو چکی تھی. تو اس وقت ڈالر کا ریٹ تھا 172 کے اراؤنڈ اباؤٹ تھا ہماری جب گورنمنٹ تھی. تو عمران خان نے کیا کیا کہ پیٹرول پر ٹیکس صفر کر دیا. تو جب ٹیکس صفر ہوا تو یہ ہمیں کاسٹ کرتا تھا گورنمنٹ کو 150-60 پہ، تو عمران خان نے اس کو فکس کر دیا. اب اس وقت سب سے پہلے تو ان کی نااہلی سے نا ڈالر چلا گیا 172 سے 282 پہ یا 285 پہ. تو اگر آپ ابھی بھی کمپیریزن ڈرا کر کے دیکھیں، آج بھی اگر یہ اس مشکل وقت میں عوام پہ ٹیکس کا بوجھ نہ ڈالیں اور جتنے کا پیٹرول ان کو مل رہا ہے اتنے کا ہی قوم کو دینا شروع کر دیں، تو آج بھی اگر ڈالر کا ریٹ ہمارے ٹائم کا ہوتا ہے 172، تو آج بھی قوم کو 150-60 کا پیٹرول دے سکتے تھے. لیکن ڈالر جو سراسر علی گور صاحب کی اور علی ارشد صاحب کی پارٹیوں کی نااہلی کی وجہ سے 172 سے 282 پہ چلا گیا، تو آج بھی آج کے ڈالر ریٹ کے حساب سے اگر یہ دیں اور اس پہ ٹیکس نہ لگائیں تو آج بھی پیٹرول جو ہے وہ 250 کے اراؤنڈ اباؤٹ یہ دے سکتے ہیں قوم کو. تو اس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں، یعنی کہ انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے تھے 211 روپے پر لیٹر پہ. میں آپ کو بالکل سمرائز کر کے بات بتا رہا ہوں. اب 211 میں سے انہوں نے 180 کم کر دیے، تو اس وقت بھی یہ قوم سے 130-40 روپے فی لیٹر پہ لے رہے ہیں، ٹیکس لے رہے ہیں. وہ کس کے لیے لے رہے ہیں یہ سن لیں. وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ان کے اسپیکر کو 50 لاکھ تنخواہ ملے، جو کہ فارم 47 کا جعلی اسپیکر ہے. ان کے سینٹ کے چیئرمین کو 50 لاکھ تنخواہ ملے، جو فارم 47 کا جعلی چیئرمین ہے. ان کے جتنے منسٹرز ہیں، جتنی بیوروکریسی ہے، ان کو مہینے کے اربوں روپے کا اجازت دیں مغل صاحب، جس کی تنخواہیں دگنی، ان کی مراد دگنی. یہ جو ٹیکس پیٹرول پہ لگایا گیا ہے یہ کوئی عوام کے لیے نہیں لگایا گیا، یہ اشرافیہ کی مراعات کے لیے لگایا گیا، ان کو لوٹ مار کے لیے لگایا گیا. چونکہ یہ عوامی حکومت نہیں ہے،